الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل کیا، جس کی گواہی بھی اللہ نے خود قرآن میں دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا، اسلام کے احکامات مکمل ہو چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع سے خطاب فرماتے ہوئے آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے صرف دین ہم تک پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا آپ نے حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ فرمایا اور اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں، میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جب دین دنیا تک پہنچ گیا، لوگوں تک پہنچ گیا، تو دین کے اندر جتنے کام عبادت کے تھے، ثواب کے تھے، نیکی کے تھے، ان کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ہر ایک کام کی وضاحت کر دی گئی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، لوگوں، کوئی کام ایسا نہیں تھا جو تمہیں جہنم سے دور کر دے اور جنت میں لے جائے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے دور کر کے جنت میں لے جائے یا جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جانے والا کام، یعنی دونوں کام، جو جہنم سے دور کر کے جنت کی طرف لے جائے وہ بھی، جو جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جائے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ گویا کہ ہر عمل بتا دیا گیا، یہ نیکی ہے، اس کے کرنے میں یہ ثواب ہے، اس کے کرنے کے بدلے میں اللہ یہ کچھ عطا فرمائے گا، اور گناہ کے کام بھی بتا دیے کہ یہ گناہ کے کام ہیں جن کے کرنے پر اللہ یہ سزا دے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس کے اندر مخصوص قسم کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، انہیں بطور ثواب کے، بطور دین کے پیش کیا جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے یہ آج کی رات بھی شامل ہے، آج کی رات بھی انہی میں شامل ہے، جسے لوگ عام طور پہ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی آپ پورے سال میں مخصوص دن دیکھیں گے نا، جنہیں اللہ نے مخصوص کیا ہے، جن دنوں کو اللہ نے مخصوص کیا ہے، ان کے نام بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا۔ مثلا یوم النحر ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن، یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ یعنی 10 ذو الحجہ قربانی کا دن ہے، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد
11، 12 اور 13 ذی الحجہ، اسے ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ پھر یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یوم عرفہ، یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اس سے پہلے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ ہے، اس کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو مبارک دن کہا تو یوم الجمعہ کہا، یہ بھی حضور نے بتایا۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ لیلۃ القدر ہے، جاگنے کی رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور قدر کو تلاش کرو، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس کا نام بیان فرمایا۔ جتنے مخصوص دن تھے، یوم عاشور ہے 10 محرم کا دن، اس کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ گویا کہ جو اسلام کے اندر مخصوص ایام تھے، مخصوص راتیں تھیں یا مخصوص دن تھے، اللہ نے ان کا ذکر کر دیا۔ حتیٰ کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو، 10 راتوں کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم، طاق اور جفت کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عشر ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ تو اللہ نے جس رات کو یا جس دن کو مقدس بنایا، محترم بنایا، عزت والا بنایا، ثواب کے حساب کے ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے بابرکت بنایا ہے، اس کا نام بھی تجویز کیا اور امت کو بتا دیا۔ لیکن شب برات کا نام پورے تاریخ اسلام میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ فارسی سے ماخوذ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، جس میں آپ نے عید الفطر کا ذکر کیا، عید الاضحیٰ کا ذکر کیا، یہ جتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سب کا ذکر کیا، کیا 15 شعبان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ نہیں؟ اگر یہ دن اس قدر معتبر تھا، اس کا دن روزہ رکھنا ہے، اس کی رات کو عبادت کرنی ہے، کیا یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی یا نہیں تھی؟ آپ کی زندگی میں یہ رات گزری یا نہیں گزری؟ اگر گزری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے گزارا ہے؟ 23 سالہ دور نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ رات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کوئی عمل بتایا ہو کہ آج کے اس سال میں جو 15 شعبان آئے گی اس میں آپ نے یہ کام کرنے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم نے رات کو جاگنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے رات کو جو ہے نوافل ادا کرنے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ بے شک عبادت کریں، لیکن جو طریقہ عبادت آپ نے بنایا ہے اس کا کوئی وجود بھی تو ہونا چاہیے نا۔ میں آج دیکھ رہا تھا کافی ساری پوسٹیں مجھے بھیجی گئیں، اس پر بتائیں، اس پر بتائیں، کس پر بندہ کلام کرے، بات کرے۔ ان میں ایک پوسٹ تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ آج کی رات 8 رکعت نماز پڑھیں 2 سلام کے ساتھ، 4 رکعتیں کٹھے پڑھیں، اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھیں ہر رکعت میں، اس کا یہ ثواب ہوگا۔ مجھے بتائیں یہ عبادت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ پھر لکھا ہوا تھا کہ آپ 10 رکعتیں پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں، اور ہر ایک 2 رکعت کی نیت آپ علیحدہ علیحدہ کریں، اس کی یہ نیت کریں، اس کی یہ نیت کریں، اس کی یہ نیت کریں۔ کہاں سے آیا؟ پھر لکھا ہوا تھا 6 رکعت نماز پڑھیں مغرب سے عشاء کے درمیان،
اور اس کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے کہ 2 رکعت کر کے پھر آپ 6 رکعت مکمل کریں، ہر دفعہ سورۃ فاتحہ کے بعد اتنی دفعہ سورۃ القدر پڑھیں، اتنی دفعہ سورۃ القریش پڑھیں، فلاں فلاں۔ مقصد کیا ہے کہ ٹوٹلی اپنا بنایا ہوا طریقہ۔ اگر یہ ثواب کا کام تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ نہ بتاتے؟ اس رات کو چراغاں بھی کیا جاتا ہے، کھانے بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، شیرنیاں بنائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، اور اس کو بڑی بابرکت رات کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا تیر مارا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن سے ہی پوچھ لو کہ اللہ نے قرآن کو کس مہینے میں نازل کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین نے ایک رات کا ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ کیا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہو؟ تو بھائی قرآن کا نزول تو اللہ خود فرما رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کون سے مہینے میں قرآن نازل ہوا، کون سی رات کو قرآن نازل ہوا۔ سورہ دخان کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، کچھ آیات پیش کی جاتی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو کہتے ہیں یہ مبارک رات 15 شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس رات ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، گویا کہ پورے سال کا اللہ اس میں بجٹ بیان فرماتا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے، کس کو خوشی ملے گی، کس کو غمی ملے گی، کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت ملے گی۔ پوری دنیا کے فیصلے اللہ نے، سال بھر کے فیصلے اس ایک رات میں اللہ کرتا ہے، اور وہ رات بابرکت رات ہے۔ تو وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ بابرکت رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ قرآن اپنے معاملات کی خود تشریح کرتا ہے، خود اپنی تشریح کرتا ہے۔ قرآن کی آیات قرآن کی تشریح کر رہی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہر قسم کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں، ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ پھر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت رکھی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جبرائیل کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، اللہ نے دنیا کے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ فجر کی سورت کے ان کے فجر طلوع ہونے تک فرشتے زمین پر رہتے ہیں۔ اللہ نے وضاحت کر دی کہ نہیں کر دی؟ جب اللہ نے ہر معاملے کی وضاحت کر دی تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے اس پاپی پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے بتایا کہ 23 سال کم از کم، یہ 23 دفعہ یہ رات آئی ہے 23 سالوں میں، آپ نے کبھی اس رات کے متعلق کچھ نہیں بیان فرمایا۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کو خود امام ترمذی ہی ضعیف کہتے ہیں۔ محدثین کی یہ ایمانداری ہے کہ انہوں نے جب حدیث بیان کی تو حدیث کی سند کی حیثیت بھی بیان کر دی۔ اس رات بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، حدیثیں بیان کی جائیں گی، فلاں کتاب سے فلاں کتاب سے فلاں کتاب سے۔ ذرا جرت کر کے پوچھیں علماء سے ان حدیثوں کی سند کی حیثیت کیا ہے۔
جن محدثین کا نام لے کر آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان محدثین نے بذات خود ان حدیثوں کی حیثیت کیا بیان کی ہے؟ ان محدثین کے اوپر جرح کرنے والے محدثین نے ان حدیثوں کی سند کی کیا حیثیت بیان کی ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی مئی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی ہو۔ ذخیرہ احادیث میں یا قرآن کریم کی کوئی ایک آیت مبارکہ 15 شعبان کے متعلق کہیں پر بھی اسلاف سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں 23 مرتبہ، ابو بکر صدیق کی زندگی میں 2 مرتبہ، عمر فاروق کی زندگی میں 10 مرتبہ، عثمان غنی کی زمانہ خلافت میں 12 مرتبہ، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانہ خلافت میں 5 مرتبہ، اور اس طرح آگے چلتے جائیں یہاں تک کہ تابعین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں اس رات کے حوالے سے کچھ نہیں ملتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، باقی تمام ائمہ اور محدثین، ان کے زمانے میں اس رات کا یہ تصور ہی نہیں تھا۔ بہت عرصہ بعد جا کر بدعتیوں نے اس کو عجیب و غریب رنگ دے کر اس کو امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اس میں نماز کا طریقہ کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اگر یہ شریعت کا طریقہ ہوتا، یہ شریعت کا طریقہ ہوتا تو شریعت نے فجر کی 4 رکعت نماز ہمیں دی کہ نہیں دی؟ طریقہ اس کا بیان کیا، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ ظہر کی نماز دی، اس کا طریقہ بیان کیا، 4 سنت ہے، 4 فرض ہے، پھر 2 سنت ہیں، 2 کر کے آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز دی تو اس کا طریقہ بیان کیا کہ 4 رکعت عصر ہے۔ مغرب دی تو اس کا طریقہ بیان کیا کہ 3 فرض ہے۔ ہر ایک نماز کا، ہر ایک عبادت کا، روزہ عبادت ہے، اس کا طریقہ بیان کیا، کب رکھنا ہے، کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا، اس دوران آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا نہیں کرنے، شریعت نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ نماز کے اندر آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک درمیان میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ اب رکوع میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قیام کی حالت میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ قیام کی حالت میں آپ قرآن کی جگہ پر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ سکتے، سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن و حدیث نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ گویا کہ جو عبادت اسلام نے مسلمانوں کو عطا کی ہے اس کا طریقہ بھی بیان کیا، اس کی فضیلت بیان کی۔ حج کا طریقہ ہے، کس دن حج شروع ہوگا، کس دن ختم ہوگا، کون کون سے مقامات ہیں، کہاں کہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے، سارا طریقہ شریعت نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ قربانی کا طریقہ ہے، شریعت نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ جانور کیسا ہونا چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، کس جانور میں کتنے لوگ حصے دار بن کر شریک ہو سکتے ہیں، شریعت نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا یہ ایسی رات تھی جس کے متعلق شریعت نے خاموشی اختیار کی کہ بعد میں آنے والے خود ہی اس کی فضیلتیں بیان کر دیں؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی حرج ہے کہ اس میں جتنے ثواب کے طریقے بیان کیے گئے، جو کچھ جو ہے بتایا گیا، جی مردے آتے ہیں اس رات کو، آ کر وہ ان کی روحیں آ کر سوال کرتی ہیں، اگر گھروں میں اچھا کھانا بنا ہوا ہوگا روحیں خوش ہوں گی، کچھ نہیں بنا ہوا ہوگا تو روحیں جو ہے وہ مایوس ہو کر واپس جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے گا ابھی تھوڑی دیر میں قبرستانوں کے اندر رش لگ جائے گا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ روحیں تو وہاں سے گھروں میں آ گئی ہیں، روحیں تو قبرستان سے کہاں آ گئیں؟ گھروں میں، اور گھر والے کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں۔ ملاقات ہوئی کیونکہ وہ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ گھر میں۔ گھر والے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ قبرستان میں۔ دونوں کا آپس میں رابطہ کس دن ہوا؟
اچھا کھانا بنا ہوا ہوگا روح خوش ہوگی، برا کھانا بنا ہوا ہوگا یا نہیں بنا ہوا ہوگا تو روح مایوس ہوگی۔ او اللہ کے بندو، روح کے دو مقام ہیں۔ روح کے کتنے مقام ہیں؟ دو، علیین اور سجین۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں۔ علیین ایک بلند مقام ہے نیک لوگوں کا۔ سجین جہنم کا ایک گڑھا ہے، برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو سجین میں چلی گئی روح، جہنم کی وادی میں جو روح پہنچ گئی سجین میں، اسے وہاں سے کسی نے نکلنے دینا ہے؟ جو روح سجین میں چلی گئی اس کو کسی نے نکلنے دینا ہے وہاں سے؟ اور جو علیین میں چلی گئی، اللہ کے نیک بندوں میں چلی گئی، اس کے واپس آنے کا دل کرتا ہے؟ دنیا میں فتنے فساد، جھوٹ فراڈ، غیبت، چوری ڈکیتی، بدکاری کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ تو جو اللہ کی عدالت میں نیک لوگوں میں روح چلی گئی، اس کے واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ جو سجین میں چلی گئی اسے کوئی واپس نہیں آنے دیتا، تو آئی کہاں سے؟ صرف کیا ہے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم نے بہت سارے طریقے نکالے، یہ بھی طریقہ دین کا ہے، یہ بھی طریقہ دین کا ہے، یہ بھی طریقہ دین کا ہے۔ پھر آتش بازی ہوتی ہے، آتش بازی کے لیے وہ بارود، وہ پٹاخے، وہ چھلڑیاں، وہ بیچنے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، خریدنے والے بھی مسلمان، اس کے پٹاخے پھوڑنے والے بھی مسلمان۔ گلیوں سے بارود کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ اس رات کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کھانے بن کے تقسیم ہو رہے ہیں۔ کس نام پہ؟ دین کے نام پہ۔ نوافل پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ نوافل پڑھو، اتنے پڑھو، اس طرح پڑھو، پھر کل دن کو روزہ رکھنا، اس کا یہ ثواب ہوگا۔ اس رات کو اتنے نوافل پڑھ لو، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دین کے جتنے کام تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ جب آپ نے وضاحت کر دی کہ کوئی کام ایسا نہیں جو تمہیں جنت میں لے جائے جہنم سے دور کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو، کوئی کام ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائے اور جنت سے دور کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو، گویا کہ ہر کام میں نے تمہیں دین کا بتا دیا۔ جب حضور نے وضاحت کر دی، پیچھے کیا بچتا ہے؟ جو بندہ، بات آتی ہے نا کہ حرج کیا ہے، جو بندہ کسی بھی رات کو مخصوص کر لے جسے شریعت نے مخصوص نہ کیا ہو، جس دن کو یا جس رات کو یا جس عبادت کو شریعت نے مخصوص نہ کیا ہو، شریعت نے اس کی کوئی وضاحت نہ کی ہو، لوگ اس رات کو یا اس دن کو یا اس رات اور دن میں مخصوص کوئی عبادت بنا لیں یا کسی عبادت کے طریقے کو مخصوص کر لیں اور وہ کہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، تو یہ سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ ہم یہ الزام لگا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے جس کا علم حضور کو نہیں تھا۔ اس سے بڑی حرج کیا ہو؟ یہ وہ برکت والا دن ہے جس کے بارے میں حضور کو معلوم نہیں تھا، جس کے بارے میں حضور کے صحابہ کو معلوم نہیں تھا، جس کے بارے میں تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ محدثین کو علم نہیں تھا، جس کے بارے میں خود اللہ کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا یہ انسان کا دعویٰ نہیں بنتا پھر کہ یہ وہ عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کی یہ فضیلت ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑوں کو سمجھ میں آئی ہے، ان کے بڑوں کو سمجھ میں آئی ہے، اس رات میں یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ کیا یہ ثواب اللہ کو معلوم تھا؟ اگر تھا تو اس نے اپنے رسول کو باقی دین دیا، یہ نہیں دیا، یہ آج کے مولویوں کے لیے رکھ دیا۔ اگر اس دن میں، اس رات میں کوئی بھی دن آپ دیکھیں جسے لوگوں نے مخصوص کر لیا ہو، یا کوئی عمل دیکھ لیں جسے لوگوں نے مخصوص کر لیا ہو، وہ عمل اللہ کو بھی معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہ اللہ کو معلوم نہیں تھا تو آپ کا الزام کس پر گیا؟ اگر وہ کام اللہ کو معلوم تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتایا، آپ کو بتا دیا، اپنے رسول کو نہیں بتایا جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس سے بڑی حرج کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نا جی حرج کیا ہے؟ کسی نے رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے ہیں اس رات میں تو آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔
کسی نے کھڑے ہو کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے تو آپ کو کوئی تکلیف ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف اس بات پر ہوتی ہے جب آپ اس کی بطور دین ہونے کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور اس کا الزام لگاتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کے رسول کی ذات پر، اس کے صحابہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مخصوص دن ہیں، مخصوص عبادتیں ہیں، مخصوص طریقے ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کر کے دکھایا، تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین میں سے کوئی ثابت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، آپ نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بڑے شوق سے کرے انسان یہ کام، جسے حضور کی اس وعید پر خوشی ہوتی ہے وہ بڑے شوق سے یہ کام کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، تو جو کہہ رہا ہے کہ جی فلاں حدیث میں یہ بات آئی ہے آپ یہ کام اتنی دفعہ کریں، اور وہ حدیث حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، تو جھوٹ کس پر بولا جا رہا ہے؟ حضور پر نہیں بولا جا رہا۔ اور میں حضور کی حدیث سنا چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی کام کیا، کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی وہ کام ہم سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ جسے حضور مردود کر دیں، رد کر دیں، ٹھکرا دیں، جس کی مذمت بیان کر دیں، اور میں اس پر خوش ہوں کہ جی یہ اس میں اتنا ثواب ہے، اس میں اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے درجات بلند ہو جائیں گے، تو میری بدبختی کا کوئی عالم ہے؟ کوئی حد بندی ہے پھر میری بدبختی کی کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ نے بھی جس کا حکم نہیں دیا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے کیا، اور میں جرأت کر کے وہ کام کر رہا ہوں، لوگوں کو اس کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، تو میں کتنا بڑا بہتان لگا رہا ہوں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ تو میرے بھائیوں، 15 شعبان کی رات کی شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک لفظ بھی اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی اہمیت پر ثابت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر بھی جس نے کرنا ہے بڑے شوق سے کرے، پھر بھی جس کے کرنا ہے بڑے شوق سے کرے، کہ اس کی عادت بن چکی ہے، بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے طریقہ، بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے ان کا دین، بڑے شوق سے کریں۔ لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ہم اس بات پر دعویٰ کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم یہاں تک تیرے بندوں کو پیغام پہنچا سکتے تھے، ہم نے پہنچایا کہ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے بری و ذمہ ہوں گے۔ پھر جس نے کرنا ہے بڑے شوق سے کرے۔ اللہ امت مسلمہ کو ہدایت دے، سمجھ دے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو، جو خود حضور نے کیے ہوں، صحابہ نے کیے ہوں، اور ہم تک وہ دین چلتے چلتے امت مسلمہ تک پہنچا ہو۔ اللہ ہم سے تمام نیکیاں ہماری قبول فرمائے، تمام گناہ معاف فرمائے، ہمیں ہر قسم کے فتنے، فساد، بغض، حسد اور ہر قسم کے شرک اور بدعت اور ایسی رسوم و رواج سے محفوظ فرمائے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔